الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اوذی نبی مثل ما اوذیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعز شانہ کی مقدس و بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ بارگاہ سرور کون و مقام ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعز شانہ نے اہل ایمان کو تسلی دی، حوصلہ دیا، ان کی ہمت افزائی فرمائی اور انہیں کامیاب و کامران رہنے کا مجدہ سنایا، انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز ہونے کا رب ذوالجلال جل وعلا نے وعدہ فرمایا۔ ارشاد ہوا ولا تہنوا، کمزور نہ پڑو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، نہ کمزوری دکھاؤ، نہ کمزور بنو اور نہ ہی غم کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تمہارے لیے، فتح و نصرت تمہارا ہی مقدر۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایمان کے جو تقاضے، ان تقاضوں کو پیش نظر رکھو، ان تقاضوں کی بجاوری کے لیے، ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے، ان تقاضوں کی انجام دہی کے لیے، ان تقاضوں کو
بروئے کار لانے کے لیے اپنی کوششیں صرف کرو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو، اور پھر رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے اپنے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کے ثمرات و نتائج کو حاصل کرو، اس لیے کہ اس کا تم سے وعدہ ہے کہ غلبہ تمہارے لیے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غلبہ تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ تو جب اہل اسلام کو یہ وعدہ، اہل اسلام کو یہ مجدہ، اہل اسلام کو یہ بشارت، اہل اسلام کو یہ خوشخبری، تو پھر جنگ احد میں کچھ ایسا ہوا کہ جس سے یہ محسوس ہوتا تھا، جس سے ایسا لگتا تھا کہ شاید غلبہ اہل اسلام کو میسر نہ آ سکا، شاید اہل اسلام کے ساتھ کیا گیا وعدہ ربانی پورا نہیں ہوا، شاید رب تعالیٰ نے جو اہل اسلام کو مجدہ سنایا تھا، جو خوشخبری دی تھی، اس مجدے کی، اس خوشخبری کی تکمیل نہیں ہو پائی، جبکہ رب تعالیٰ جو فرماتا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہی ہوتا۔ غزوہ احد ان بڑے غزوات میں سے ایک غزوہ جن میں سید العالمین محمد الرسول اللہ، امام المجاہدین، سید المجاہدین، امام الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اہل اسلام کی، اہل ایمان کی میدان کارزار میں قیادت فرماتے ہیں، ان کی سیادت فرماتے ہیں، ان کی صف بندی فرماتے ہیں، اور ان کو متعدد پوزیشنوں پر مقرر فرماتے ہیں، متعین فرماتے ہیں، ہر ایک کے لیے اس کی جگہ متعین و مختص کرتے ہیں کہ تم نے یہاں ٹھہرنا، تم نے یہاں ٹھہرنا، تم نے یہ کام کرنا، تم نے یہ کام کرنا۔ تو جو حکمت عملی، جو منصوبہ بندی، جو پلاننگ ہے، وہ ساری پلاننگ، وہ ساری منصوبہ بندی، وہ ساری حکمت عملی سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ترتیب دیتے ہیں، اور یہ بلا شبہ تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا مارکا، اور جتنے بھی غزوات ہیں وہ مختلف اعتبارات سے تاریخ انسانیت میں امتیازی حیثیت کے حامل، اور پھر بلا شبہ تاریخ اسلام میں تو ان کا عظیم مقام ہے۔ اہل اسلام کے لیے ان سارے غزوات میں متعدد جہتوں سے متعدد دروس، متعدد نتائج اور متعدد حکمتیں ان کے اندر موجود ہیں، جو اہل اسلام کے لیے مشعل راہ، جو بالخصوص عسکری قائدین کے لیے، بالخصوص مقاتلین کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، غلبہ دین کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، کوشاں قوتوں کے لیے رائے عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکمت عملی ترتیب دی۔ یہ غزوہ اس غزوے کے لیے شوال المکرم کے لیے 3 ہجری 7 شوال المکرم
جمعے کے دن سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے، شہر مدینہ سے باہر کی طرف نکلے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی، مشورہ کیا، پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر مل چکی تھی کہ کفار ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اہل مدینہ کو کچلنا چاہتے ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ تمہارا کیا خیال، تمہاری کیا رائے؟ تو نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی، بالخصوص ان صحابہ کی کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، کہ یا رسول اللہ ہم میدان عمل میں جائیں، ہم مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ اگرچہ کہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ طیبہ میں ہی رک کر ان کا مقابلہ کریں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کی رائے کو ملاحظہ کیا، ان کے رجحان کو دیکھا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر تشریف لے گئے، جنگی لباس زیب تن کیا، بتایا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ انسان کے بس میں جو اسباب ہوں، انسان ان اسباب کو بروئے کار لائے، انہیں اختیار کرے، اور پھر نتائج کو رب ذوالجلال جل وعلا پر چھوڑ اپنا کام، انسان اپنے حصے کا کام وہ کرے، وہ انجام دے۔ تو اسی لیے تاکہ جنگی لباس پہننا بھی سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہو جائے، آپ نے جنگی لباس زیب تن کیا، تشریف لائے۔ کبار صحابہ نے صغار صحابہ، بزرگ صحابہ نے نوجوان صحابہ ملامت کیا، کہا کہ جب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، آپ کا یہ خیال تھا کہ مدینہ طیبہ میں ہی رک کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، اعدائے دین کا مقابلہ کیا جائے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا اکرام کرتے، احترام کرتے، آپ علیہ السلام کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کا اظہار نہ کرتے۔ تو نوجوانوں نے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں موقع فراہم کیا، خود آقا نے دریافت کیا، جب آقا چاہتے تھے تو ہم نے غلامانہ طور پر آقا کی خدمت سامیہ میں اپنے معروضات کو پیش کر دیا، اپنی گزارشات کو پیش کر دیا، اب آقا کی مرضی جیسے چاہے وہ فیصلہ فرمائے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس زیب تن کر کے تشریف لائے تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے آپ کی رائے ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، چلیں اب۔ وہ 7 شوال المکرم 3 ہجری، آج 5 شوال، اور مدینہ طیبہ سے باہر کی طرف جہاں جبل احد اس کی طرف چل پڑے، وہاں جا کر پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، دشمنان دین وہاں آئے، اب وہاں معرکہ احد پیش آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی ترتیب دی، وہ درہ جو ایک بلند سا ٹیلا ہے، تھوڑا سا بلند ہے، شاید مرور زمانہ کی وجہ سے اب ایسے، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، جبل الرمات، تیر اندازوں والی گھاٹی، تیر اندازوں والا ٹیلا، اس درے پر سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، اور انہیں یہ کہا کہ جیسا بھی
جنگ کے نتائج جو بھی ہوں، آپ نے یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہے، آپ نے اس متعین جگہ پر رہے، انہیں وہاں متعین کر۔ اب پھر معرکہ احد پیش آئے، اور اس معرکے میں جب دشمنان دین سے، اعدائے دین سے مقابلہ ہو، اچھا راستے میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 افراد تھے۔ اب عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اس نے یہ کہا کہ چونکہ ہماری بات نہیں سنی گئی لہذا ہم ساتھ نہیں جاتے، اور وہ اپنے کچھ احباب کے ساتھ جن کی تعداد تقریباً 300 تھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے راستے سے واپس آ گئے، اور 2 جماعتیں اور بھی یہی اس طرح کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت و مدد کی، وہ رسول اللہ کے ساتھ چل پڑی۔ ٹوٹل افراد 1000 تھے، اس میں سے بھی 300 واپس ہو، 700 افراد رہ گئے، چلے 1000، 700 افراد۔ اور ادھر قریش دشمنان دین، اعدائے دین کا 3000 کا لشکر، 3000 کا لشکر، وہ 3000 افراد آئے، یہاں صرف 700 افراد، وہ 4 گنا سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ افراد کے رب فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و مدد فرمانے والا۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں، ظاہری اسباب اختیار کریں، اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ کی ذات پر کریں کہ نتائج اس کی طرف سے، السعی منا والاتمام من اللہ تعالی، کوشش و کاوش جد و جہد ہماری طرف سے ہے، اور اسے ثمر آور کرنا، اسے بار آور کرنا، اسے نتیجہ خیز بنانا، یہ رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا پر منحصر ہے، وہ جیسے چاہے گا فرمائے۔ تو اب وہ 700 افراد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی ترتیب، اس حکمت عملی کے نتیجے میں، اس حکمت عملی کے نتیجے مشرکین کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، کئی افراد ان کے واصل بجہنم ہوئے۔ اب پھر رب ذوالجلال جل وعلا نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ غالب تم ہو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو غلبہ تمہارے لیے۔ تو انہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، رب ذوالجلال جل وعلا نے انہیں غلبے سے ہمکنار کیا۔ چنانچہ رب ذوالجلال جل وعلا کا ارشاد ہے، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، تمہیں غلبہ دے دیا۔ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کفار کو اللہ کے حکم سے واصل بجہنم کر رہے تھے، جب تم انہیں موت سے ہمکنار کر رہے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، مسلمان غالب ہو گئے۔ جب مسلمان غالب ہو گئے تو پھر مسلمان غلبے کے بعد اب دیگر امور میں مشغول ہوئے۔ تو جب دیگر امور میں مسلمان مشغول ہوئے تو اب مسلمان جو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر متعین کیا تھا، انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ چونکہ جنگ مکمل ہو چکی، چونکہ اب معرکہ تمام ہو چکا، جب معرکہ تمام ہو چکا تو ہمیں بھی اب میدان کارزار کا چونکہ کام ختم ہو گیا، تو اب ہم بھی جہاں ہمارے دیگر احباب ہیں وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں گفت و شنید کی، تو ان کے امیر نے کہا کہ نہیں، لیکن بعض نے امیر کی بات سے
اختلاف کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مقصود یہ تھا، جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم وہاں ٹھہرے رہنا، اس سے مقصود یہ تھا کہ جب تک کہ ہمارے اس مارکے کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آ جائے۔ اب تو نتیجہ سامنے آ چکا ہے، لہذا اب جب یہ مارکہ ختم ہو گیا ہے تو ہمارے یہاں ٹھہرنے کا جواز ہی نہیں ہے، لہذا ہم جاتے ہیں۔ لیکن امیر نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ رب فرماتا ہے حتی اذا فشلتم، جہاں تک کہ تم نے جب ہمت و جرت کو ترک کر دیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم سے وہ فرمانبرداری اور وہ تابعداری، وہ اطاعت جو پہلے تھی، اس کا کما حق ہو اس مرحلے پر صدور نہیں ہوا، اس مرحلے پر اس کا ظہور نہیں ہوا، جیسے تم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو جس طرح انہوں نے فرمایا ہو، جب تک کہ واضح نہیں ہو جاتا تھا، جب تک کہ مکمل ظاہر نہیں ہو جاتا تھا، تم اس سے ادھر ادھر نہیں کرتے تھے۔ اس مرحلے پر تم نے اس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا اور اپنی رائے کو بھی اس مرحلے پر استعمال کر لیا۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس چیز کو دیکھنے کے بعد جس کی طرف تمہارا میلان تھا۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے اس کا اظہار فرمایا، اور جب یہ سب امور سامنے آئے، یہ سب اسباب سامنے آئے، تو ان اسباب کی وجہ سے جو نتائج، جو کامیابی واضح ہونی تھی، اب وہ کامیابی اس طرح، اس عمدگی کے ساتھ، اس برتری کے ساتھ سامنے نہیں آ سکی۔ اب وہ غلبہ جو پہلے حاصل ہوا تھا، اب وہ غلبہ جو پہلے واضح تھا، اب وہ دب گیا۔ کس وجہ سے دب گیا؟ اس وجہ سے کہ اہل اسلام کو اس مرحلے پر دشمنان دین کی چکنا ہونے کی وجہ سے، ان کی دانش مندی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ نقصان کیا اٹھانا پڑا؟ نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ اس مرحلے پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا اور چہرہ انور کہ مشابہ چہرہ رکھتے تھے، وہ شہید ہو گئے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اہل اسلام میں ایک بے چینی، ایک اضطراب پھیل گیا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت جو خالد بن ولید مشرکین کی صفوں میں تھے، انہوں نے پلٹ کر یہ دیکھا کہ درے پر کم افراد ہیں، تو انہوں نے درے پر سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور ایسے میں اس مرحلے پر 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، تو یہ رب چاہتا تھا کہ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اس مرحلے سے بھی دوچار کیا جائے۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا کچھ زخمی بھی ہوئے، رب نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تم زخمی ہوئے تو پہلے تم نے انہیں بھی تو زخمی کیا ہے، ادھر تمہاری توجہ کیوں نہیں ہے؟ ادھر تمہارا دھیان کیوں نہیں ہے؟ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تم نے اس سے پہلے اس قوم کو بھی، اپنے دشمنوں کو بھی، دشمنان دین کو بھی تو نقصان پہنچایا ہے، انہیں بھی تو زخمی کیا ہے، انہیں بھی تو موت سے ہمکنار کیا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو رب ذوالجلال کی ایک سنت جاریہ، یہ رب کی سنت جاریہ۔
دوام الحال من المحال، ہمیشہ ایک حالت پر رہنا یہ محال ہے، ہمیشہ ایک ہی کیفیت یہ محال ہے۔ تلک الایام، رب فرماتا ہے یہ ہمارے دن، نداولھا بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان انہیں بدلتے رہتے، یوم لواحد و یوم لواحد، ایک دن کسی کا ہوتا ہے اور ایک دن کسی کا ہوتا ہے، کوئی دن کیسا ہوتا ہے اور کوئی دن کیسا ہوتا ہے۔ اب رب ذوالجلال جل وعلا دکھانا چاہتا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو ظاہر کر دے۔ وہاں سے 1000 آئے تھے، 700 رہ گئے، 300 واپس چلے گئے، پتہ چل گیا کہ وہ اہل نفاق ہیں، وہ نفاق ہیں، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ یہ بھی رب نے ظاہر کرنا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور پھر شہادت ایک اعزاز ہے، شہادت ایک مرتبہ ہے، شہادت ایک عظمت ہے۔ اگر یہاں شہید نہیں ہوتے، اگر اس طرح تمہیں مرتبہ شہادت پر رب ذوالجلال جل وعلا فائز نہ فرماتا تو بعد میں آنے والوں کے لیے تمہاری عظمتیں کیسے ظاہر ہوتی، تمہارے مراتب کیسے ظاہر ہوتے کہ کس طرح جرت کے ساتھ، کس طرح شجاعت کے ساتھ، کس طرح ہمت کے ساتھ، کس طرح پامردی کے ساتھ، تم کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ تم نے میدان کارزار میں حصہ لیا اور دشمنان دین کو تم نے واصل بجہنم کیا تمام تر مشکلات میں۔ اور حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالی، وہ اللہ کیا جذبے تھے۔ بعض نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا اگر واقعی ایسا ہے سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو پھر تم نے جی کر کیا کرنا ہے؟ اٹھو، آگے بڑھو، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پر فائز ہو۔ اور اہل ایمان کو بتایا گیا کہ تمہارا مقصود و مطلوب رضائے الہی کا حصول ہے، تم نے کم ہمتی سے کام نہیں لینا ہے، کیسے بھی حالات ہوں، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، شہامت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ رب کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ اور نتائج کو رب پر چھوڑ دو، رب ذوالجلال تمہاری نصرت و مدد فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، فرمایا بہت سارے انبیاء کے ساتھ نیکوکار لوگوں نے جہاد کیا، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انہیں جو بھی زخم پہنچے، اللہ کی راہ میں انہیں جو بھی تکلیف پہنچی، ان تکلیف کی وجہ سے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ مسلمانوں کو کمزوریاں نہیں دکھانی، بزدل نہیں بننا۔ آج 57 اسلامی ممالک ڈرپوک، بزدل، یہ قرآن نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن ہمت سکھاتا ہے، شہامت سکھاتا ہے، شجاعت سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی قدرت، تم نے اپنے حصے کا کام کرنا، فیصلہ رب ذوالجلال جل وعلا فرمائے، کرم وہ فرمائے۔ ومستکان، انہوں نے بزدلی کا، بے بسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور تمہیں تو رب چاہتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں شہید بنانا چاہتا، تمہیں مرتبہ شہادت پر فائز کرنا چاہتا، اس لیے تم رب ذوالجلال جل وعلا کی نصرت پر، مدد پر بھروسہ رکھو، گھبراؤ نہیں۔ جو کچھ ہوا یہ رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے ایک ابتلا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مِنْكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جل شانہ وعز مجدہ یہ تمہیں ایک آزمائش سے، ایک بھٹی سے گزارنا چاہتا تھا۔ یہ تمہاری ایک تربیت کا، ایک تمہاری تزکیے کا، ایک تمہارے لیے استقامت کا ذریعہ اور سبب تھا۔ اور پھر
اس غزوے میں بھی اہل اسلام ہی مغلوب رہے. اہل اسلام اس لیے مغلوب رہے کہ وہ کوئی نتائج حاصل نہیں کر پائے. غزوہ احد میں بھی وہ کوئی نتائج حاصل نہیں کر پائے. یہ سب ہونے کے بعد یہ تو انہوں نے نقصان پہنچایا، اہل اسلام کو نقصان اٹھانا پڑا. اس کے بعد وہ چل پڑے وہ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے، کہا دیکھو اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں کیا؟ کہا ہاں جا رہے. اور جا کر ابو سفیان نے یہ پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور نے فرمایا خاموش رہو. پھر پوچھا تم میں ابو بکر ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو. پھر پوچھا تم میں عمر ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں جواب دوں. تو اس نے جب یہ تینوں باتیں کر لی، نبی علیہ السلام کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا پوچھ لیا، تو پھر وہ کہنے لگا اولو حبل، یعنی حبل بلند، لنا اللات والعزا، ہمارے لیے عزا ہے اور ہمارے لیے لات ہے، وہ ہماری مدد کریں گے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جواب دو، اللہ اکبر، اللہ مولانا ولا مولا لکم. حضور نے فرمایا عمر جواب دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ جل شانہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے. اللہ جل شانہ وعز مجدہ ہماری نصرت فرمانے والا ہے، تمہاری نصرت فرمانے والا کوئی نہیں. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے بتایا کہ تمہاری اللہ جل شانہ نے تمہیں انجام سے دوچار کرنے کے لیے آقا کو بھی زندہ رکھا ہے، تمہیں انجام سے دوچار کرنے کے لیے ابو بکر بھی زندہ ہیں، تمہیں انجام سے دوچار کرنے کے لیے عمر بھی زندہ ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دینے کی اجازت طلب کی تھی. تو وہ جو چاہتے تھے، مرحلہ ایسا تھا کہ وہ اگر چاہتے تو اور نقصان پہنچاتے، لیکن رب ذوالجلال جل وعلا نے انہیں اس سے محروم کر دیا. وہ بس کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور اسی طرح خائب و خاسر ہو کر درمیانے مارکا سے واپس ہو گئے. یہ دراصل رب ذوالجلال جل وعلا کی اہل اسلام کے ساتھ مدد تھی، نصرت تھی، اور اہل اسلام کو یہ بتایا گیا کہ غلبہ تمہارے لیے ہے. اسی مرحلے پر انہی آیات طیبات کے ضمن میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم. فرمایا کہ جو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں نقصان پہنچا ہے، تو اس جتنا نقصان تو تم انہیں پہلے پہنچا چکے. مثلیھا، تمہارے تو صرف 70 افراد شہید ہوئے، تم نے ان کے 70 افراد کو پہلے واصل بجہنم کیا تھا اور 70 افراد کو قید بھی کیا تھا. تم اس کا دگنا نقصان انہیں پہنچا چکے ہو بدر میں، وہ بھی تو پیش نظر رکھو. اور تم نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم کو ان نتائج کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قل هو من عند انفسکم. اس میں کچھ تمہاری بھی عدم توجہی ہے، کچھ تمہاری بھی اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو مکمل کرنے میں، ان پر عمل کرنے کے معاملے میں دل جمی کامل نہیں رہی جس طرح کے رب کو مطلوب تھی، جیسے رب چاہتا تھا. اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رب ذوالجلال جل وعلا نے متنبع فرمایا تاکہ ساری امت متنبع رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے معاملے میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے معاملے میں وہ کبھی بھی کوتاہی کا، کبھی بھی تساہل کا، کبھی بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہمیشہ علی الراس والعین رکھے، ہمیشہ ان پر عمل کے لیے دل جمی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اور انتہائی کوشش اور کاوش کے ساتھ پورا کرنے میں
لگی رہے، اسی میں امت کی کامیابی ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے پھر تسلی دی اور ہمت افزائی کی، فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم جو ہے کمزوری نہ دکھاؤ، تم غم نہ کرو، وانتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہے، اس لیے آخر کار غالب تم نے آنا ہے۔ آج اگر کچھ وقت کے لیے انہیں کچھ خوشی مل گئی تو گھبراؤ نہیں، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام اہل ایمان کا ہے، تم اہل ایمان ہو، اچھا انجام تمہارا ہے۔ آج اہل اسلام کو اگر دنیا میں مشکلات ہیں تو اہل اسلام کو ان آیات بینات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ غزوہ احد کے مرحلے پر نازل ہونے والی ان آیات میں اہل اسلام کے لیے تسلی کا، تشفی کا، اطمینان کا، راحت کا سامان ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ المبین۔